السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا نبی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ام المومنین کا ذکر خیر جاری ہے۔ آج ہم آپ کی زوجہ ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ زینب بنت مسعود اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر صحابیہ تھی۔ مفسر قرآن حضرت عمر بن عبداللہ پہلے مفسر قرآن آپ کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ بعثت نبوی سے 5 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح خنیس بن خزیفہ سے ہوا اور وہ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام ہوئے، اور ہجرت حبشہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا، میری راہ میں تکلیف اٹھائی، یکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیے، ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا، اور اللہ کے ہاں انہیں بہت اجر اور ثواب ہے۔ یہ شرف ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا۔ پھر اس کے بعد آپ مکہ واپس آئے، اور مکہ سے پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت مدینہ کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر میں راہ حق کے مجاہد اللہ کی راہ میں جان اللہ کے سپرد کرتی شہید ہو گئے۔ اب حضرت جو تھی ام حفصہ بیوہ ہو گئیں۔ جب آپ کی عدت پوری ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر ہوئی، اور آپ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے حفصہ کے بارے میں ذکر کیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس بارے میں علم نہ تھا۔ آپ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے کہا، حفصہ کے لیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خاموش رہے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور اس کے بعد بڑی دکھ کی کیفیت میں جو تھے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عثمان کی جو تھی زوجہ ام رقیہ پیارے نبی کی بیٹی کا ابھی انتقال ہوا تھا، آپ غم کی حالت میں تھے۔ آپ نے یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی اور اپنی بیٹی سے نکاح کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت میں ابھی نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ کو حضرت ابوبکر سے زیادہ حضرت عثمان کے اس جواب کا دکھ ہوا، اور آپ نے اس دکھ کی کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، اے عمر، حفصہ کا نکاح اس سے ہوگا جو عثمان سے اچھا ہے، اور عثمان کا نکاح اس سے ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کر لیا، اور اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو تھا وہ عثمان سے کر دیا۔ جب آپ کا نکاح ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کا نکاح آپ سے ہوا تو آپ کی عمر جو تھی وہ چھوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ میں بزرگوں جیسی سنجیدگی اور علماء اسلام جیسا وقار تھا۔ آپ قرآن کریم کی پہلی حافظہ تھیں اور کثرت سے تلاوت کریم کیا کرتی تھیں۔ صرف تلاوت ہی نہیں کیا کرتی تھیں بلکہ غور و غوض اور سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھتی تھیں۔ جو نقطہ آپ کی سمجھ میں نہ آتا تھا اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھیں۔ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حفصہ سلام اللہ علیہ کے پاس جو تھے وہ رکھوا دیے تھے، اور قرآن کریم کے یہ اجزاء سیدہ حفصہ کے پاس آپ کی وفات کے بعد تا زندگی آپ کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف جو آپ کو حاصل ہے۔ ام المومنین میں سخاوت کی دولت سے مالا مال تھیں، جو بھی مال آتا
اللہ کی راہ میں بڑی خوشی سے خرچ کر کے بڑی خوشی محسوس کرتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی طبیعت کا کچھ رنگ آپ کی طبیعت میں بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ نرم خوئی کی جو تھی وہ تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب ہوا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں آئے تو انصار کی عورتوں کے پاس آئے تو ہماری عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ وتیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دے دیا تو میں اس پر ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی آپ کو میرا جواب دینا تو کیوں برا سمجھتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، اور کوئی تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام تک ناراض ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ سن کر گھبرایا اور فوراً میں جو تھا حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دن اور رات غصے میں رہتی ہے؟ حفصہ نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تم نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ ایسا کرو گی تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بیٹی نہ تو زیادہ فرمائشیں کیا کرو اور نہ جواب دیا کرو اور نہ ناراض ہوا کرو۔ اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ اور حضرت حفصہ نے ایک بار جب غزوہ خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت بہت زیادہ حصہ آیا تو پورا مدینہ جو تھا وہ خوشحال ہو گیا، نئے کپڑے سب کچھ، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں لے سکتے تھے۔ تو حضرت حفصہ نے جو تھی وہ شکایت کی تھی کہ کیسر و کسرا کی عورتیں تو قیمتی زیورات اور کپڑے پہنتی ہیں اور خوب اچھے کھانے پکتے ہیں ان کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں کیوں نہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ناراض ہو گئے تھے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ بیٹی اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے مانگ لیا کر، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کیا کر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ایک انصاری دوست آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ میں نے جو ہی سنا تو میں نے کہا حفصہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا کچھ جو ہے وہ ضرور ہونے والا ہے۔ میں سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، تم خود ہی جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ منبر کے قریب بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں رو رہے ہیں۔ میں نے دربان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو کہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربار نے 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب آپ نے اجازت دے دی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، کوئی بچھونا وغیرہ آپ کے پاس نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ مجھے یہ سن کر سکون ہوا۔ پھر میں نے آپ کا دل بہلانے کے لیے سیدہ عائشہ کے متعلق حفصہ کو سلام اللہ علیہ کو نصیحت کرنے کا واقعہ سنایا، جس پر آپ مسکرا دیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی، یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر کو اس بات کا خبر ہوئی تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور شدت غم سے آپ اپنے سر میں مٹی ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر کی اور حفصہ سلام اللہ علیہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ کے ماموں اور ان کے بیٹے آپ کی حضرت سیدہ حفصہ کی خدمت میں حاضر تھے
آپ زار و قطار رو رہی تھیں، اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ حفصہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ تشریف لائے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حفصہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت نمازیں پڑھنے والی ہے، وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی آپ کی قدر و منزلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سن 54 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ابو ہریرہ کی میت میں قبر تک جو تھے وہ لے گئے، اور آپ کے بھائی عبداللہ بن عمر اور آپ کے بھتیجوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ان پر اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی لاتعداد برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان کی دولت سے نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔